جزاک چودھری صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیا ہمیں کشمیر کو پہلے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور پھر باقی ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، یا ہمیں باقی ایشوز جو ہے سر کریک ہو گیا، واگا ٹریڈ ہوگی، ڈی ملٹرائزیشن بھی ہو سکتی ہے سیاچین میں، اس طرح کے ایشوز جو پہلے سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں ان کو پہلے سارٹ آؤٹ کر لیا جائے، یا ہم صرف انتظار کریں کہ جب تک کشمیر کا ایشو نہیں سارٹ آؤٹ ہوتا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے، باقی ایشو سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے جی؟ رانا صاحب، کنونشنل وزڈم ہے کہ ابھی تک تو ایک بھی ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہوا 75 ایئرز میں. ہم سب دونوں ملک ایک کیفیت میں ہیں، کبھی وہ نیئر وار ہے، کبھی وار ہے، کبھی نیئر پیس ہے، لیکن ایشو ابھی تک کوئی سارٹ آؤٹ نہیں ہوا. اب 75 سال ہم نے کیا ضائع کیے ہیں، یا ہم نے اپنی ایک ایسی امید کے ساتھ باندھ کے رکھا اپنی امید کو جو کہ شاید کسی وقت میں آگے جا کے، اور انشاءاللہ ضرور ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہوگی. کشمیریوں کو آزادی چاہیے، دنیا بھر کے لوگوں کو آزادی ملتی ہے، ملنی چاہیے. اگر وہ آزادی چاہتے ہیں تو ان کو ملنی چاہیے. لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ میرے خیال میں ایک بڑا نقطہ، باریک نقطہ ہے. ہم پہلے پاکستان اور انڈیا کی بات کرتے تھے، آج بھی یونیورسٹی ریزولوشن کہتا ہے کہ وہاں پہ آپ کریں گے ان کی مرضی جانیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ وہ بھارت کے ساتھ رہیں گے. اور لیکن ہماری گفتگو کے اندر، ہماری ڈسکورس میں یہ آ گیا ہے کہ ہم کشمیریوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو یہ تو آپ کی اپنی پوزیشن سے، یہ پوزیشن میں تبدیلی آ چکی ہے آلریڈی آپ کے ڈسکورس کے اندر، چاہے ہم اس کو آفیشیل لیول پہ مانیں یا نہ مانیں. تو ایک تو یہ بنیادی بات ہو گئی. دوسرا، میرے خیال میں جنرل باجوہ نے جو کیا اور کہا، وہ میرا خیال ہے، یا اس کی وقت، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت وہی ہے جو کہ واجپئی نے 1999 فیبروری میں پاکستان آ کے جب لاہور وزٹ کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان کا وزٹ کیا تھا. میرے خیال میں وہ جو ایک اسٹریٹجک اوپننگ تھی جو کریٹ ہوئی تھی ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر، اس قسم کی ایک اوپننگ کی ایک اشارہ دیا ہے. اب اس کے بعد فالو اپ کیسے ہوگا، کون اس کو آگے لے کے بڑھے گا، کوئی اور بھی مدد کر رہا ہے اس اوپننگ کو کھولنے کے لیے، تو یہ وہ بات کی باتیں ہیں. لیکن اس طرح کا ایک اشارہ آرمی چیف کی طرف سے آ جانا، جس کو کہ یہاں سمجھا جاتا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات کے اندر ان کی بہت اہمیت ہے، تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا اشارہ ہے، بہت بڑا سگنل ہے. اور یہ جو سگنل ہے اس کے اندر بہت سا ایسا پرومس چھپا ہوا ہے. وہ تمام چیزیں جو ڈاکٹر ہما بقائی نے کہی ہیں، ساؤتھ ایشیا کی پرومس کیا ہے، یہ جو علاقہ ہے، اس کے خطے میں کتنی اور جان اور طاقت اور قوت ہے، اس کو انلیش ہم آج تک کیوں نہیں کر سکے. تو یہ تمام چیزیں جو کہ ممکن ہو سکتی ہیں، پاسبل ہو سکتی ہیں، اگر ہم اپنی سوچ کے دائرے کو تھوڑا سا تبدیل کریں. کشمیر کے ساتھ یا کشمیر کے باوجود، اگر کشمیر کا مسئلہ ایسے ہی چل رہا ہو جس طریقے سے آج چل رہا ہے، کشمیری اپنی آزادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اپنے مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان کے اگر معاملات باقی چیزوں میں بہتر ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ٹریڈ کے حساب سے، ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کے حساب سے، یہ خطہ ایک اکنامک سارٹ آف کسی طریقے سے انٹیگریشن میں چلا جاتا ہے، تو پھر تو فوائد ہی فوائد ہیں اس چیز کے. ہو سکتا ہے اس کا فائدہ پھر کشمیریوں کو بھی پہنچ جائے. یہ جو جس قسم کی ہائپ کریٹ ہے، جس قسم کی انٹینسٹی ہے ان تعلقات میں، اس میں کمی آ جائے. اس میں کمی آنے سے ہو سکتا ہے سیاست کی تبدیلی، سوچ میں تبدیلی آ جائے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہو چکی ہیں جن کا ہمیں ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ ان 4 چیزوں کے اندر، ایک UNSC ریزولوشن، ایک پاکستان کا پرنسپل سٹانس، ایک کشمیریوں کی آزادی جو کہ وہ اب شامل ہو چکی ہے ان 2 فیکٹرز کے ساتھ، تیسرا فیکٹر، اور چوتھا اگست 5 2019 کا بھارت کا وہ ایکشن جس کو اب ہم نہیں مانتے، شاید کشمیری بھی نہیں مانتے یا وہ کسی طریقے سے مانتے ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن باہر صورت وہ ایک فیٹ اکمپلی کے طور پہ، ایک پیراڈائم کے طور پہ ایک چوتھا عمل. اب ہم نے ان چیزوں کو لے کے ٹریٹ کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، مینج کرنا ہے. کیا ہم کس طریقے سے مینج کریں گے ان چیزوں کو، کیسے بات چیت کے ذریعے ان کو بڑھاوا ملے گا، کیا اگست 5 کی پوزیشن کو ہم ان کو فورس کر سکتے ہیں کہ اس کو واپس چلے جائیں اس پہ. اچھا، یہ تمام چیزیں بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں اور بات چیت کے ذریعے آگے لے کے چل، اس کے لیے رستہ کھولنا، اس کے لیے کواڑ کھولنا، ایک تھوڑا سا ایک رستہ بنانا میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے. پاکستان نے جو کیا ہے، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہاتھ ملانا دوسری طرف سے. اگر وہ نہیں ملائیں گے تو پھر تو ہم جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہیں گے. There is no change. ہماری قوت میں کمی نہیں آ رہی. تو اس لیے ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے ایگری کرتے ہوئے کہ جو یہ ایک سیکیور ریاست، ایک سیکیور سوچ کا انیشیٹو تھا جس کو کہ ہم لے کے آگے چلے ہیں. وہ لوگ جو کرٹیکل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بدقسمتی سے اس ساری پروسیس کا حصہ نہیں بن پائے آن دی تھاٹ
प्रोसेस साइड ऑफ इट, या वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से बाहर हैं मिसाल के तौर पे, तो इस किस्म की गुफ्तगू वो लोग कर रहे हैं, वरना आम पाकिस्तानी और आम साउथ एशियन और हम सब पाकिस्तानियों के लिए मेरे ख्याल में एक और उम्मीद की किरण निकली है और इसे वेलकम करना चाहिए। ठीक, लेकिन एक चीज डॉक्टर साहब आप जरा समझा दीजिए, इतना अरसा हो गया और चौधरी साहब इस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं इस चीज को कि इतना अरसा हो गया, इतने साल गुजर गए, 72-74 ईयर्स गुजर गए, लेकिन फिर भी कोई चीज हल नहीं हुई, कोई इशू हल नहीं हुआ, कोई इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ, इशू हो चाहे वो बड़ा इशू हो। सो अगर ये इशू सॉर्ट आउट नहीं हो रहे और ये कोशिश जाती है, हमेशा की जाती रही कि जनाब इशू सॉर्ट आउट हो, लेकिन होते नहीं है। व्हेन वी सिट अक्रॉस द टेबल कोई रिजल्ट ऐसा निकलता नहीं है, चाहे वो किसी लेवल पे भी मुज़ाकरात किए जाएं। तो इसको सीरियसली अगर देखा जाए तो कैसे हल किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल, या एक और कोई एक मेयर स्टेटमेंट्स होंगी या एक्सरसाइज होगी जिसको हम लेके और डिस्कस ही करते रहेंगे? देखिए, शहजाद साहब ने अपनी बात बिल्कुल वाज़ेह बात से शुरू की थी। उन्होंने कहा था कन्वेंशनल विजडम जो है, तो जो हिस्टोरिकल बैगेज है वहां तो बहुत ऑप्टिमिज्म नहीं है। पाकिस्तान के इंडिया के साथ 7 राउंड्स ऑफ डायलॉग्स हुए हैं और कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन एक और चीज हुई है जिसको मेरे ख्याल है हमें समझने की जरूरत है, और वो है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक, और दूसरा खित्ते का चेंजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स। इन दोनों चीजों के असरात कश्मीर पे जरूर होंगे। पाकिस्तान ना तो कश्मीर के इशू को लेट गो कर रहा है, ना उसके लिए मॉरल सपोर्ट खत्म कर रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान 5 अगस्त के बाद बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हुआ है, डिप्लोमेटिकली भी और अदरवाइज भी, और पहली दफा हमने टेंजिबल एविडेंस जो है वो प्रोवाइड की है ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर ऑल्सो, उसको भी शोकेस किया है, और जो इंडिया का खित्ते में किरदार है उसको भी शोकेस किया है। लेकिन मैं इससे भी एक अहम बात राना साहब आपकी गोशगुजार करना चाहती हूँ, और वो ये कि देखिए अभी एक और बहुत अहम बात कही शहजाद चौधरी साहब ने। उन्होंने फरमाया कि जी अगर वहां से रेसिप्रोसिटी है या नहीं, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। तो मैं इस वक्त जरूरत करूंगी बिल्कुल वर्बैटम चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ को कोट करने की। उन्होंने कहा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं बिकॉज देयर इज पॉजिटिविटी फ्रॉम द अदर साइड, और मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पिल द बीन्स। तो मैं ये समझती हूँ कि जब इस लेवल से इस किस्म की बात एक डायलॉग जैसे डोमेन में कही जाती है, तो वो वाकई शायद इस वक्त वी आर स्टैंडिंग एट क्रॉस रोड और कोई स्ट्रैटेजिक ओपनिंग आ सकती है। इस बात को मैं इससे भी आपसे जोड़ दूं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस रहेगी नई दिल्ली के साथ, लेकिन अभी जो उनकी विजिट हो रहा है अमेरिका से न्यू दिल्ली में, उसमें जो सरे फहरिस्त बात है वो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये जो प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से हुई और जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की बिलिग्रेंस है वो इंटरनेशनल एजेंडास पे सरफेस हो रही है। पाकिस्तान कश्मीर को अबेंडन नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक लफ्ज है जो अब इस्तेमाल करना चाहती हूँ इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से इस पूरे बैकड्रॉप में, और वो ये है कि फंक्शनल रिलेशनशिप हो, एक ऐसी रिलेशनशिप हो जो जिससे एक विन विन सिचुएशन हो। हम इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेट। पाकिस्तान और इंडिया म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेट में हैं, उन्हें उससे बाहर निकलना है, उनसे आगे निकलना है, वरना ये जो गुर्बत है और ये जो साउथ एशिया की मसाइल हैं ये नहीं हल होने वाले। आप पाकिस्तान में हम चाइनीज मॉडल की बात करते हैं जिसने 700 मिलियन को गुर्बत से निकाल लिया। 700 मिलियन लोगों को इसलिए गुर्बत से निकाल लिया बिकॉज चाइना हैड इट्स प्रायोरिटीज इन द राइट प्लेस। हमें भी अपनी प्रायोरिटीज की डायरेक्शन सही करनी है। और मैं दूसरी गुजारिश करूंगी, जो पब्लिक डोमेन में ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन होती है, इससे हुकूमतों का नहीं रियासत का नुकसान होता है।